بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وراثت کی تقسیم اور اس کا انتقال جو ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ وراثت کی تقسیم کا مکمل اور جامع قانونی طریقہ کار۔ نمبر 1 ہے جائیداد حقداروں میں متوفی پر واجب الادا قرض دینے اور وصیت کو پورا کرنے کے بعد تقسیم ہوگی۔ اگر صاحب جائیداد خود اپنی جائیداد تقسیم کرے تو اس پر واجب ہے کہ پہلے اگر کوئی فرض ہے تو اسے اتارے، جن لوگوں سے اس نے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرے، اور تقسیم کے وقت جو رشتہ دار، یتیم اور مسکین حاضر ہوں ان کو بھی کچھ دے۔ اگر صاحب جائیداد فوت ہو گیا اور اس نے کوئی وصیت نہیں کی اور نہ ہی جائیداد تقسیم کی تو متوفی پر واجب الادا قرض دینے کے بعد جائیداد صرف حقداروں میں ہی تقسیم ہوگی۔ جائیداد کی تقسیم میں جائز حقداران کون کون سے ہوتے ہیں؟ صاحب جائیداد مرد ہو یا عورت، ان کی جائیداد کی تقسیم میں جائیداد کے حقدار اولاد، والدین، بیوی اور شوہر ہوتے ہیں۔ اگر صاحب جائیداد کے والدین نہیں ہیں تو صاحب جائیداد اہل خانہ میں ہی تقسیم ہوگی۔ اگر صاحب جائیداد کلالہ ہو اور اس کے سگے بہن بھائی بھی نہ ہوں تو کچھ حصہ سوتیلے بہن بھائیوں کو جائے گا، اور باقی نزدیکی رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہوں، نانا نانی، دادا دادی، خالہ، ماموں، پھوپھی، چچا، تایا یا ان کی اولاد کو ملے گا۔ شوہر کی جائیداد میں بیوی یا بیویوں کا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ شوہر کی جائیداد میں بیوی کا حصہ 1/8 یا چوتھائی حصہ ہوتا ہے، 1/4 ہے۔ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں گی تو ان میں وہی حصہ تقسیم ہوگا۔ اگر شوہر کے اولاد ہے تو جائیداد کا 8واں حصہ بیوی کا، 6واں حصہ شوہر کے والدین کا اور باقی بچوں کا ہے۔ اگر شوہر کی اولاد میں فقط لڑکیاں ہی ہوں، 2 یا زائد، تو جائیداد کا 2/3 یعنی 2/3 حصہ لڑکیوں کا ہوگا، بیوی کے لیے 8واں حصہ اور جائیداد کا 6واں حصہ شوہر کے والدین کے لیے ہے۔ اگر شوہر کے اولاد میں صرف ایک لڑکی ہو تو جائیداد کا نصف 1/2 حصہ لڑکی کا ہے، بیوی کے لیے جائیداد کا 8واں حصہ ہے اور شوہر کے والدین کا 6واں حصہ ہے۔ اگر شوہر کے اولاد نہیں ہے تو بیوی کا 1/4 حصہ ہوگا اور باقی جائیداد شوہر کے والدین کی ہوگی۔ اگر کوئی بیوی شوہر کی جائیداد کی تقسیم سے پہلے فوت ہو جاتی ہے تو اس کا حصہ نہیں نکلے گا۔ اگر بیوہ نے شوہر کی جائیداد کی تقسیم سے پہلے دوسری شادی کر لی تو اس کو حصہ نہیں ملے گا، اور اگر بیوہ نے حصہ لینے کے بعد شادی کی تو اس سے حصہ واپس نہیں لیا جائے گا۔ بیوی کی جائیداد میں شوہر کا حصہ نصف یا چوتھائی یعنی 1/4 ہے۔ اگر بیوی کی اولاد نہیں ہے تو شوہر کے لیے جائیداد کا نصف یعنی 1/2 حصہ ہے اور نصف حصہ بیوی کے ماں باپ کا ہے۔ اگر بیوی کی اولاد ہے تو شوہر کے لیے جائیداد کا 1/4 حصہ ہے اور 6واں حصہ بیوی کے ماں باپ کا ہے اور باقی بچوں کا ہے۔ اگر بیوی کی اولاد میں فقط لڑکیاں ہی ہوں، 2 یا 2 سے زیادہ، تو جائیداد کا 2/3 یعنی 2/3 حصہ لڑکیوں کا ہوگا، شوہر کے لیے 1/4 حصہ اور باقی جائیداد بیوی کے والدین کے لیے ہوگی۔ اگر بیوی کے اولاد میں صرف ایک لڑکی ہو تو جائیداد کا نصف حصہ 1/2 حصہ لڑکی کا ہے، شوہر کے لیے جائیداد کا 1/4 یعنی 1/4 حصہ ہے اور بیوی کے والدین کا 1/6 یعنی 6واں حصہ ہے۔ اگر شوہر بیوی کے والدین کی طرف سے جائیداد ملنے سے پہلے فوت ہو جائے تو اس میں سے شوہر کا حصہ نہیں نکلے گا۔ اگر بیوی اپنے شوہر کی جائیداد تقسیم ہونے سے پہلے فوت ہو گئی اور اس کے بچے ہیں تو بیوی کا اپنے والدین کی طرف سے حصہ نکلے گا اور اس میں شوہر کا حصہ چوتھائی یعنی 1/4 ہوگا اور باقی بچوں کو ملے گا۔ اگر بیوی اپنے والدین کی جائیداد تقسیم ہونے سے پہلے فوت ہو گئی اور اس کی اولاد بھی نہیں ہے تو اس کے شوہر کو حصہ نہیں ملے گا۔
باپ کی جائیداد میں اولاد کا حصہ۔ باپ کی جائیداد میں ایک لڑکے کے لیے دو لڑکیوں کے برابر حصہ ہے۔ باپ کی جائیداد میں صرف پہلے باپ کے والدین یعنی دادا دادی کا چھٹا حصہ اور باپ کی بیوہ یعنی ماں کا 8واں حصہ نکالنے کے بعد جائیداد اولاد میں تقسیم ہوگی۔ اگر اولاد میں فقط لڑکیاں ہی ہوں، دو یا زائد، تو جائیداد کا 2/3 حصہ لڑکیوں کا ہوگا، 8واں حصہ بیوہ ماں کو ملے گا اور چھٹا حصہ باپ کے والدین کو ملے گا۔ اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے جائیداد کا نصف حصہ ہے، 8واں حصہ بیوہ کے لیے اور چھٹا حصہ باپ کے والدین کے لیے ہے۔ اگر باپ کے والدین یعنی دادا یا دادی جائیداد کی تقسیم کے وقت زندہ نہیں ہیں تو ان کا حصہ نہیں نکالا جائے گا۔ اگر کوئی بھائی باپ کی جائیداد کی تقسیم سے پہلے فوت ہو گیا اور اس کی بیوہ اور بچے ہیں تو بھائی کا حصہ مکمل طریقہ سے نکالا جائے گا۔ اگر کوئی بہن باپ کی جائیداد کی تقسیم سے پہلے فوت ہو جائے اور اس کا شوہر اور بچے ہوں تو شوہر اور بچوں کو حصہ ملے گا، لیکن اگر بچے نہیں ہیں تو اس کے شوہر کو حصہ نہیں ملے گا۔ ماں کی جائیداد میں اولاد کا حصہ۔ ماں کی جائیداد میں ایک لڑکی کے لیے دو لڑکیوں کے برابر حصہ ہے۔ جائیداد ماں کے والدین یعنی نانا نانی اور باپ کا حصہ نکالنے کے بعد اولاد میں تقسیم ہوگی، اور اگر اولاد میں فقط لڑکیاں ہی ہوں، دو یا زائد، تو جائیداد کا 2/3 حصہ لڑکیوں کا ہے، باپ کے لیے 1/4 حصہ اور باقی جائیداد ماں کے والدین کے لیے ہے۔ اور اگر اولاد میں صرف ایک لڑکی ہو تو جائیداد کا نصف یعنی 1/2 حصہ لڑکی کا ہے، باپ کے لیے جائیداد کا 1/4 حصہ ہے اور ماں کے والدین کا چھٹا حصہ ہے۔ اگر ماں کے والدین تقسیم کے وقت زندہ نہیں ہیں تو ان کا حصہ نہیں نکالا جائے گا، اور اگر باپ بھی زندہ نہیں ہے تو باپ کا حصہ بھی نہیں نکالا جائے گا۔ ماں کی پوری جائیداد اس کے بچوں میں تقسیم ہوگی۔ اگر ماں کے پہلے شوہر سے کوئی اولاد ہے تو وہ بچے بھی ماں کی جائیداد میں برابر کے حصہ دار ہوں گے۔ بیٹے کی جائیداد میں والدین کا حصہ۔ اگر بیٹے کے اولاد ہو تو والدین کے لیے جائیداد کا 1/6 حصہ ہے۔ اگر والدین میں صرف ماں ہو تو چھٹا حصہ ماں کو ملے گا، اور اگر صرف باپ ہو تو 1/6 حصہ باپ کو ملے گا، اور اگر دونوں ہوں تو چھٹا حصہ دونوں میں برابر تقسیم ہوگا۔ اگر بیٹے کے اولاد نہیں ہے لیکن بیوہ ہے اور بیوہ نے شوہر کی جائیداد کی تقسیم ہونے تک شادی نہیں کی تو اس کو جائیداد کا 1/4 حصہ ملے گا اور باقی جائیداد بیٹے کے والدین کی ہوگی۔ اگر بیٹے کی اولاد میں فقط لڑکیاں ہی ہوں، دو یا زائد، تو جائیداد کا 2/3 یعنی 2/3 حصہ لڑکیوں کا ہے، بیٹے کی والدین کے بیوہ کے لیے 1/8 یعنی 8واں حصہ اور بیٹے کے والدین کا چھٹا حصہ ہوگا۔ اگر اولاد میں صرف ایک لڑکی ہو تو جائیداد کا نصف حصہ لڑکی کا ہے، بیٹے کی بیوہ کے لیے 8واں حصہ ہے اور بیٹے کے والدین کا چھٹا حصہ ہے۔ اسی طرح اگر بیٹا رنڈوا ہے اور اس کے کوئی اولاد بھی نہیں ہے تو اس کی جائیداد کے وارث اس کے والدین ہوں گے، جس میں ماں کے لیے جائیداد کا 1/3 یعنی 1/3 حصہ ہے اور 2/3 یعنی 2/3 حصہ باپ کا ہے، اور اگر بیٹے کے بہن بھائی بھی ہوں تو اس کی ماں کے لیے 1/6 حصہ ہے اور باقی باپ کا ہے۔ بیٹی کی جائیداد میں والدین کا حصہ۔ اگر بیٹی کے اولاد ہے تو والدین کے لیے جائیداد کا چھٹا حصہ ہے۔ اگر والدین میں صرف ماں ہو تو چھٹا حصہ ماں کو ملے گا، اور اگر صرف باپ ہو تو چھٹا حصہ باپ کو ملے گا، اور اگر دونوں ہوں تو چھٹا حصہ دونوں میں تقسیم یعنی برابر تقسیم ہوگا۔ اگر بیٹی کے اولاد نہیں ہے لیکن شوہر ہے تو شوہر کو جائیداد کا نصف 1/2 حصہ ملے گا اور نصف جائیداد بیٹی کے والدین کو ملے گی۔ اور اگر بیٹی کی اولاد میں فقط لڑکیاں ہی ہوں، دو یا زائد، تو جائیداد کا 2/3 حصہ لڑکیوں کا ہے، بیٹی کے شوہر کے لیے 1/4 حصہ اور باقی والدین کا ہے۔
اور اگر اولاد میں صرف ایک لڑکی ہے تو جائیداد کا نصف 1/2 حصہ لڑکی کا ہے، بیٹی کے شوہر کے لیے چوتھائی حصہ ہے اور والدین کا چھٹا حصہ ہے۔ اگر بیٹی بیوہ ہو اور اس کے اولاد بھی نہیں ہے تو جائیداد کے وارث اس کے والدین ہوں گے، جس میں ماں کے لیے جائیداد کا 1/3 1/3 حصہ ہوگا، اور بیٹی کے بہن بھائی ہیں تو ماں کے لیے جائیداد کا حصہ 1/6 ہوگا اور باقی باپ کو ملے گا۔ کلالہ نمبر 7، کلالہ سے مراد ایسے مرد اور عورت جن کی جائیداد کا کوئی وارث نہ ہو، یعنی جن کی نہ تو اولاد ہو اور نہ ہی والدین ہوں اور نہ ہی شوہر یا بیوی ہوں۔ اگر صاحب میراث مرد یا عورت کلالہ ہوں، اس کے سگے بہن بھائی بھی نہ ہوں اور اس کا سگا صرف ایک سوتیلا بھائی ہو تو اس کے لیے جائیداد کا چھٹا حصہ یعنی 1/6 ہے، یا اگر صرف ایک سوتیلی بہن ہو تو اس کے لیے جائیداد کا چھٹا حصہ ہے۔ اگر بہن بھائی تعداد میں زیادہ ہوں تو وہ سب جائیداد کے 1/3 یعنی 1/3 حصہ میں شریک ہوں گے، اور باقی جائیداد قریبی رشتہ داروں میں دادا دادی نانا نانی وغیرہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ اور اگر کلالہ کے سگے بہن بھائی ہوں، اگر کلالہ مرد یا عورت ہلاک ہو جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کی بہن کے لیے جائیداد کا نصف یعنی 1/2 حصہ ہے، اور باقی قریب رشتہ داروں میں ضرورت مندوں میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر اس کی 2 بہنیں ہوں تو ان کے لیے جائیداد کا 2/3، اور اگر اس کا ایک سگا بھائی ہو تو اگر اس کا یعنی ایک بھائی ہو تو ساری جائیداد کا بھائی ہی وارث ہوگا۔ اگر بھائی بہن مرد اور عورتیں ہوں تو ساری جائیداد انہی میں تقسیم ہوگی، مرد کے لیے دگنا حصہ جو کہ عورت کے لیے نصف حصہ ہے۔ یہ تھی جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے قرآن و سنت کا جو طریقہ کار ہے، اور ہمارا جو معاشرتی نظام ہے یا عدالتی نظام ہے یا محکمہ مال کا جو طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کے مطابق پاکستانی قانون میں یہ طریقہ کار ہے جائیداد کی یعنی وراثت کی تقسیم کا، جس میں آپ کو بتایا گیا کہ اگر کسی کا مطلب کوئی ایسا بندہ بھی ہو جس کا کوئی وارث نہ ہو تو اس کی جائیداد بھی کس طرح تقسیم کی جائے گی۔ اگر آپ کو مزید کوئی اس حوالے سے معلومات چاہیے ہوں تو آپ ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں، آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، جلد ہی نئی ویڈیو لے کے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔